اس صلح کلیت کا ناسور جو اتنا بڑھتا جا رہا ہے، اب یہ جو اپنے مفادات کا حصول اور مادہ پرستی جو بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے بندہ فکر رضا سے دور ہوتا ہے کہ صلح کلیت اختیار کرنی ہے، یا فکر رضا سے دور ہوا تو پھر وہ صلح کلیت کی گھڑے میں جا پڑتا ہے؟ حقیقت کیا ہے، یعنی کہ کیا معاملہ ہے یہ؟ صلح کلیت جو ہے وہ دو طرح سے آتی ہے. ٹھیک ہے. جن سے وابستہ رہا ہے ساری زندگی وہ اسی لیول کے لوگ تھے، جن سے پڑھا وہ اسی قسم کے لوگ تھے، تو استاد کا اثر شاگرد میں تو آتا ہے. تو جن سے علم حاصل کیا چونکہ وہ ایسی تھے، یہی چیز اس میں ٹرانسفر ہوئی تو یہ ایسا ہو گیا. ایک دوسری بات صلح کلیت کی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اعلی حضرت کی جو فکر ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دینے والی ہے، اور انہوں نے جو کام کیا ہے اعلی حضرت امام اہل سنت نے، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے انہیں بر صغیر پاک و ہند میں امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے حضور کے عشق اور محبت ناموس کے پہرے داری کے لیے، اور صحابہ و تابعین سے جو عقائد امت تک پہنچے تھے ان عقائد کو اور ان سچے عقائد کی تائید کے لیے اور ان سچے عقائد کو مدلل انداز میں بیان کرنے کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب کیا، اور انہوں نے وہی عقائد جو اہل سنت و جماعت کی سچے عقائد ہیں، اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی انہی عقائد کا تعارف کرایا، انہی کی تعلیم دی، اور اسی پر وہ ساری زندگی گامزن رہے اور اپنے ماننے والوں کو اس پر لگایا. صلح کلیت کی ایک وجہ نفس پرستی ہے، جی، جاہ پرستی ہے، دولت پرستی ہے. یہ عناصر بھی لوگوں کو صلح کلیت کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ اکبر. مثال کے طور پر میں اگر سب کو لے کر چلوں گا تو لوگ مجھے بڑا کہیں گے، یہ جاہ پرستی ہے. میں اگر صلح کلیت کی طرف آؤں گا، فلاں خاندان فلاں لوگ میری ضروریات زندگی کو احسن انداز میں پورا کریں گے، یہ دولت پرستی ہے. تو یہ معاملات ہیں جو ہمیں صلح کلیت کی طرف لے کر جاتے ہیں. صلح کلیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صلح کلیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا، اور یہ بھی اچھا، سب اچھے ہیں، سب کو لے کر چلیں. تو ظاہر ہے کہ یہ فکر بڑی انتہائی خطرناک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کو باطل کو ملا دینا. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. حق اور باطل یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو اس لیے یہ پہچان ہونی چاہیے. اور جو شخص صلح کلیت کا حامی نہیں ہے اور وہ خالصتاً اہل سنت و جماعت کے عقائد پر گامزن ہے، اس کی راہ میں تکلیفیں ہیں، اس کی راہ میں رکاوٹیں ہیں، اس کے لیے مخالفتیں ہیں، کیا بات کر دیا اس کے لیے آزمائشیں ہیں. اللہ اکبر. تو یہ دیکھنے میں آئی ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آزمائشیں ہیں، ان آزمائشوں سے وہ کمزور نہیں ہو رہا، اللہ اسے اور اٹھا رہا ہے. کیا بات ہے مصطفیٰ. اور دنیا میں عزتیں انہی کو ملی ہیں جنہوں نے حق کی خاطر تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور تکلیفوں کے معاملے میں انہوں نے حق کا دامن چھوڑا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، آج ان کے نام کا طوطی بول رہا ہے، اب ان کا ڈنکا بج رہا ہے. ایسی ان کی شاگردوں نے جو ان کے راستے پر چلے ہیں، اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں. اور جو صلح کلیت کے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں ان کی کتنی عزتیں ہیں. اللہ اکبر. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں.
سے بھی ملاتا ہے ہمارے